بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت نجم کی کتاب میں خوش آمدید۔ یہ سبق نمبر 22 ہے۔ عنوان ہے یوم پاکستان۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پر ہیں اور یہ اہم الفاظ ہیں: ہلچل، دھمکتے، منتظر، قائدین، دوبر، ناگزیر، متفقہ، تشخص، نمودار۔ چلیے سبق کو پڑھتے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ہندوستان میں 1937 میں ہونے والے الیکشن میں ہندوؤں کی جماعت کانگریس کو واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ کانگریس نے ہندوستان کے اکثر صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کر لیں اور مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا۔ ایسے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر رہنما نے بھانپ لیا کہ اب برِ صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ شناخت اور ملک کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر شہر لاہور میں 3 روزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ پورا سبق پڑھیے، آپ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جانیں۔ اہم الفاظ دیکھتے ہیں: منتظر، انتظار کرنے والا; دوبھر، مشکل; دو ٹوک، صاف، فیصلہ کن; سراہنا، تعریف کرنا۔ بعد ازاں ہمارے پاس یہ سوالات ہیں جن کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ جیسے پہلا سوال: قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 22 مارچ 1940 کو اپنی تقریر میں کس بات کی 2 ٹوک وضاحت کی؟ وہ بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ قرارداد پاکستان کو کب اور کس نے پیش کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب دیجیے اور پھر اگلی سرگرمی درست جواب کی نشاندہی کی سرگرمی بھی مکمل کیجیے۔ آئیں بات کریں، آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ قیام پاکستان کے سفر میں 23 مارچ 1940 کی کیا اہمیت ہے۔ گفتگو کے دوران آپ کو محاورات کا بھی استعمال کرنا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان جملوں کو غور سے سنیے اور مرکب جملوں پر تالی بجائیں اور دہرائیں۔ ہم نے کھانا کھا لیا اور چائے پی لی، تو یہ تالی بجانے والا جملہ ہے کیونکہ مرکب ہے۔ لڑکوں نے کرکٹ کھیلی، یہ سادہ جملہ ہے۔ ہم کل بازار جائیں گے، سادہ جملہ ہے۔ عائشہ آج اسکول نہیں آئی کیونکہ وہ بیمار ہے، دہرائیے، تالی بھی بجائیے۔ اگلا جملہ جو مرکب ہے: سارا نے گھر آ کر کپڑے تبدیل کیے اور ہاتھ دھو کر کھانا کھایا، تالی بجا کے جملے کو دہرائیے۔ آگے آئیے جی، یہاں پر ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں، آپ توجہ سے سنیے۔ نسیم حجازی، اصل نام محمد شریف، اردو کے معروف ناول نگار ہیں۔ تو اصل نام محمد شریف بریکٹ میں یعنی کوسین میں لکھا گیا ہے۔ اگلا جملہ: ڈاکٹر علی، دانتوں کے مشہور ڈاکٹر، سے علاج کے لیے رجوع کیا گیا۔ یہاں بھی دیکھیے، دانتوں کے مشہور ڈاکٹر کوسین میں بریکٹ میں لکھا گیا ہے۔ کوسین کوس کی جمع ہے اور اس کے معنی کمان کے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ کوسین میں دیے گئے الفاظ کسی امر کی وضاحت کے لیے دیے جاتے ہیں جو اصل عبارت کا لازمی حصہ نہیں ہوتے۔ اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ یہ جملے کو عبارت سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے ان جملوں کو پڑھ کر درست جگہ پر کوسین لگانی ہے۔ چلیے پہلے کچھ جملے کرتے ہیں۔ احمد فراز، مشہور شاعر، کو ہم کوسین میں لکھ دیں گے۔ کل ہمارے اسکول تشریف لائے۔ اگلا جملہ سنیے۔ اختر شیرانی، اصل نام محمد داؤد خان، یہ حصہ اصل نام محمد داؤد خان کوسین میں آ جائے گا۔ عائشہ اور سلمہ ذہین طالبات، ذہین طالبات کیسے آ جائے گا؟ کوسین میں۔ اب آپ اگلا جملہ مکمل کیجئے، پھر تخلیقی لکھائی کی طرف آئیے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے یا کسی کتاب کی مدد سے قرارداد پاکستان کے اہم نکات آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک خط لکھنا ہے اپنی دوست کے نام یا اپنے دوست کے نام، اور اسے یوم پاکستان کے موقع پر آپ کے اسکول میں جو تقریب منعقد ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے اس کا حال بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو اس کی کون سی بات یا سرگرمی سب سے زیادہ اچھی لگی۔ بعد ازاں آپ کو اس سبق یوم پاکستان کا خلاصہ لکھنا ہے۔ مہارت حیات سرگرمی یہ ہے کہ مختلف قومی تہواروں کے نام، ان کی تاریخیں اور ان سے متعلق تصاویر جو ہیں وہ آپ کو اپنی کاپی میں چسپاں کرنی ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ اسکولوں کے مابین ہونے والے تقریری مقابلے میں حصہ لیں اور موضوع سے متعلق تقریر تیار کر کے درست لب و لہجے، آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پیش کریں، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی تقریر میں اشعار مختلف اقوال زریں بھی موجود ہوں۔ یہاں سبق ختم ہوا۔ اب آپ اس سبق کو دہرائیے، ان کو یاد کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔